اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. کتاب اللمع میں ہماری گفتگو احکام اموات میں ہے، اور احکام اموات میں ہماری بحث نماز میت کے بارے میں تھی اور چل رہی ہے. اور آج ہم نیت سے شروع کرتے ہیں. نیت کیا ہے کہ جو مشتمل ہوتی ہے، یعنی جس میں ارادہ کیا جاتا ہے فعل کو انجام دینے کا. نیت یعنی ارادہ، قصد فعل یعنی کسی فعل کو انجام دینے کا ارادہ. اور وہ نماز ہے مثلاً میت پر، چاہے وہ ایک ہو یا متعدد ہو. اور اگر نہیں جانتا میت کے بارے میں کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، ذکور یعنی ذکر ہے یا مناسب ہے، تو جائز ہے ضمیروں کا یعنی ادا کرنا یا ضمیروں کا استعمال کرنا مذکر یا مؤنث کے اعتبار سے. تو تانیث استعمال کریں گے تعبیر کرتے ہوئے جنازے پر، اور مذکر استعمال کریں گے تعبیر کرتے ہوئے میت پر. یعنی جو چوتھی تکبیر ہوتی ہے اس میں ضمیریں ہوتی ہیں نا، تو اب وہ ضمیریں کہاں پلٹائے جو پتہ نہیں ہے، میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے، تو ضمیریں کہاں پلٹائے گا، کیسے پلٹائے گا، یعنی مذکر کی ضمیر لائے یا مؤنث کی ضمیر لائے، تو کیسی ضمیر لائے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جائز ہے کہ مؤنث کی ضمیر استعمال کرے تو جنازے کی طرف یعنی تعبیر کرتے ہوئے، اور مذکر کی ضمیر لائے تو میت کی طرف، چاہے وہ میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے. اس طرح ضمیروں کی تعبیر کر سکتا ہے. ظاہر ہے ہر عبادت میں، اور جب نیت کی جاتی ہے عبادت میں تو اس میں تقرب الہی کی نیت ہوتی ہے، قربت اللہ کی نیت ہوتی ہے. تو اس میں بھی نیت جو ہوگی وہ قربت ہوگی، قربت کے اعتبار سے ہوگی، اور وجوب و ندب کی یعنی واجب ہے یا مستحب ہے. ظاہر ہے اب اس میں آپ کہتے ہیں نماز میت تو واجب ہے، ہاں نماز میت تو واجب ہے، لیکن کس کی واجب ہے؟ مثلا اگر 6 سال سے کم ہے تو اس کی مستحب ہے، اگر 6 سال سے کم ہے تو اس کی نماز میت مستحب ہے، لیکن 6 سال سے زیادہ ہے تو اس کی واجب ہے، یا 6 سال پورے ہو رہے ہوں تو اس کی نماز میت واجب ہے. لیکن اگر کسی ایسے بچے کی ہے کہ جو 6 سال سے کم ہے تو اس کی نماز میت واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے. تو وہاں پر نیت قربت کے ساتھ یعنی ندب کی ہوگی. صحیح. تو اس لیے کہا ہے کہ قربت کے ساتھ ساتھ یعنی نیت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ واجب ہے یا ندب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوراً تکبیرۃ الاحرام کہنا ہوگا. یعنی تکبیرۃ الاحرام سے مراد ہے یہاں وہ تکبیرۃ الاحرام بھی جو نماز والی ہے، بلکہ اس میں تو ساری تکبیریں ضروری ہیں. یعنی جو تکبیریں 5 ہیں اس میں مومن انسان کی نماز میت کے لیے، تو وہ پانچوں واجب ہیں، جیسے وہ تکبیرۃ الاحرام واجب ہے. لیکن یہ اس معنی میں ہے یعنی کہ اب نماز یعنی شروع ہو گئی ہے اور اب کوئی ایسا کام آپ انجام نہ دیں جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ورنہ واجب تو یہ ساری کی ساری. اور آخر تک نیت پر باقی رہے گا مستدامتاً، یعنی نیت پر آخر تک باقی رہے گا. 5 تکبیریں ہیں مومنین کی نماز جنازہ کے لیے، اور منافق کی 4 ہیں. صحیح.
اس میں کیا سب سے پہلے تکبیر کہے گا، تکبیر کے بعد کیا کرے گا؟ شہادتین پڑھے گا، صحیح، پہلی تکبیر کے بعد، ٹھیک۔ دوسری کے بعد درود و سلام محمد والے محمد علیہ السلام پر، یعنی صلوات پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انبیاء علیہ السلام ہیں ان پر بھی مثلا درود و سلام بھیجے، مستحب ہے۔ اور تیسری تکبیر کے بعد مومن مومنات کے لیے دعا کرے گا، تیسری تکبیر کے بعد مومن مومنات کے لیے دعا کرے گا، چاہے کوئی بھی دعا ہو، لیکن بہتر ہے کہ وہی دعا پڑھے جو مقبول ہے۔ اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرے گا، چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرے گا۔ اور اگر ایک ایسے انسان کی میت ہے جو حق کو نہیں جانتا، حقیقت کو نہیں جانتا، لیکن وہ بغض بھی نہیں رکھتا، دشمنی بھی رکھتا حق سے، مثلا کسی امام ائمہ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، بھائی مانا جانتا نہیں اچھی طریقے سے، محبت نہیں کرتا، لیکن جو ہے وہ دوسروں سے بھی محبت نہیں کرتا، مخالف ہوتی امام کے، صحیح، اس کا کیا کریں گے؟ کہا اس کی دعا کریں گے، لیکن دعا جو ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اور اگر میت بچے کی ہے، ٹھیک ہے، اگر میت بچے کی ہے تو اس طرح دعا کرے گا، اگر بچہ مومنین سے ہے تو ماں باپ اس کے مومن ہے، اللہم اجعل لبویہ ہے نا، یہ دعا اس طرح لبویہ کے ساتھ دعا کرے گا، اللہم اجعل لبویہ ولنا سلفا مغفرۃ واجرا، ٹھیک۔ اور اگر مومن سے ہے، صرف ایک مومن ہے میں سے، ماں باپ میں سے ایک مومن ہے، تو بھی جو ہے وہ یعنی یہی دعا ہے، بھلے تو پھر جو مومن ہے اس کے لیے دعا کرے گا فقط، صحیح، یعنی جو اس کے ماں باپ میں سے جو مومن ہے اس کے لیے دعا کرے گا۔ اچھا، اور اگر دونوں غیر مومن ہیں تو پھر جو چاہے دعا کرے، چوتھی تکبیر کے بعد جو چاہے دعا کرے، اور ظاہر ہے کہ واجب نہیں ہے کہ دعا کی جائے اس کے لیے۔ اچھا، بچے سے مراد جو ہے مراد بالطفل غیر البالغ، غیر بالغ یعنی جس کی عمر 6 سال سے کم ہو، اس کا نماز میت واجب کیوں نہ ہو اس کی، صحیح، تو بچہ وہ کہہ رہے ہیں، بچے کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے مراد غیر بالغ ہے، چاہے اس کے اوپر نماز واجب ہو، 6 سال کی عمر اس کی ہو تو 6 سال کے بچے کے اوپر نماز میت واجب، 6 سال کے بچے کی نماز میت واجب ہے، لیکن وہ ہے تو بچہ ہی، تو غیر بالغ ہے، وہ بالغ بھی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیت المشتملۃ علی قصد الفعل، نیت کیا ہے؟ نیت جو ہے وہ مشتمل ہونی چاہیے یا ہوتی ہے کہیں پر قصد فعل پر، یعنی اس میں فعل کا قصد کیا جاتا ہے، کس فعل کو انجام دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے، صحیح، اس کو نیت کہا جاتا ہے، یعنی قصد فعل کو نیت کہا جاتا ہے، یعنی جو فعل انجام دے اس کی نیت کرے، یعنی نماز میں پڑھ رہا ہے تو اس کی ارادہ کرے، نیت کرے۔ وَهُوَ الصلاة علی المیت، یہاں کیا ہے؟ یعنی وہ نماز پڑھنا ہے میت پر، المتحد چاہے ایک ہو، اویل متعدد یا متعدد ہو، وَإِن لَّمْ يَعْرِفْهُ اگرچہ ان کو نہ بھی جانتا ہو، اگر ان کو نہیں جانتا، حَتَّى لَوْ جَاهِلَ ذُكُورِيَتَهُ انوثیتہ، یہاں تک کہ وہ جاہل ہے میت کی ذکوریت اور انوثیت سے بھی، یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے،
یعنی یہ میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے. کہنے جازا تذکیر الضمیر و تانیثو، تو ظاہر ہے اس میں ضمیر کا مذکر لانا اور مؤنث لانا جائز ہے. مؤولاً تعویل کرتے ہوئے، تعویل کرتے ہوئے اس چیز پر مؤولاً بالمیت والجنازہ، یعنی مذکر کی ضمیر لائے تو تعویل کرے کس پر؟ میت پر، اور مؤنث کی لائے تو جنازے پر. بولو خود میت جو ہے وہ مرد عورت کی کیوں نہ ہو، چاہے یا مرد ہی کیوں نہ ہو، تعویل جو کرنی ہے وہ پھر میت اور جنازے پہ کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مذکر لا رہا ہے تو میت پر السلام تعویل علیکم کرے، جناب. اور مؤنث لا رہا ہے تو جنازے پر تعویل کرے. السلام علیکم. ظاہر ہے کوئی بھی عبادت اللہ کی قربت کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں بھی وفی اعتبار نیت الوجہ من وجوب و ندب، اور نیت میں اعتبار کیا جائے گا وجوب کا اور ندب کا، کہ نماز واجب ہے یا مستحب ہے. یہ آپ کو بتایا جا چکا خلاصے میں کہ واجب اور ندب کا اس لیے کیا کیونکہ اگر مسلمان کی میت پر نماز واجب ہے، لیکن اگر بچہ ہے اور 6 سال سے کم عمر ہے تو اس کی نماز میت واجب نہیں ہے، اس کی نماز میت مستحب ہے. کہہ رہے ہیں کہ تعویل کرے گا جنازے اور میت کے اعتبار سے ضمیر ہو گئی. قربت کی نیت کرے گا، جیسے کہ بیان بتایا آپ کو کہ بھئی ہر عبادت میں اس کی قربت تو ضروری ہے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا کہ واجب پڑھ رہا ہوں یا مستحب پڑھ رہا ہوں، ندب پڑھ رہا ہوں. جیسے آپ کو بتایا کہ جو بچہ یعنی 6 سال سے کم ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ مستحب ہے. کغیرہا من العبادات، جیسے اس کے علاوہ اور ساری عبادات میں ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے، اس کی قربت ہوتا ہے. واجب اور مندوب کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے ارادہ کیا جاتا ہے کہ واجب ہے یا ندب ہے. قولان للمصنف فی ذکرہ، اس بارے میں مصنف کے 2 قول ہیں کتاب ذکرہ میں. مقارنۃ للتکبیر، اور فوراً جو ہے یعنی نیت کے بعد فوراً کیا ہوگی؟ تکبیر ہوگی. نیت کے فوراً بعد تکبیر ہوگی. مستدامتاً الحکم الی آخرہ، اور اس پر باقی رہیں گے آخر صلاۃ تک، یعنی آخر صلاۃ تک اس پر باقی رہے گا. جیسے عام نماز میں ہوتا ہے کہ نیت کب ہوتی ہے؟ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے، اس کے فوراً بعد تکبیرۃ الاحرام ہوتی ہے، لیکن آخر تک باقی رہنا ہے نیت پر، چاہے وضو ہو یا چاہے نماز ہو، حتیٰ وضو میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. وتکبیرات الخمس، اور اس میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 5 تکبیریں ہیں مومنین کے لیے. احداہا تکبیرۃ الاحرام، پہلی ان میں سے ایک کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام ہے. وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی تکبیر. کہہ رہے ہیں فی غیر المخالف، اس کے لیے جو مخالف نہیں ہے، یعنی مومن کے لیے کتنی ہے؟ 5 تکبیریں ہیں. ان 5 میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام ہے. تکبیرۃ الاحرام اس معنی میں نہیں کہ یہ رکن ہے، رکن تو ساری تکبیریں ہیں. اس نماز میں ساری تکبیریں رکن ہیں، سب کا ہونا ضروری ہے. جتنی تکبیریں ہیں سب کا کہنا ضروری ہے، صرف ایک ہی کا ضروری نہیں ہے. جیسے نماز میں تکبیرۃ الاحرام واجب رکنی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تو ساری ہی رکن ہے، پانچوں تکبیریں رکن ہیں. لیکن پھر کیوں کہا؟ کیونکہ اس پر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اب یہ نماز میں داخل ہو گیا. کیا کہا؟ لأن تحریم الصلاۃ بالتکبیر، یہ اس کا سبب جو ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ تشہد الشہادتین عقیب الاولیٰ، پہلی والی تکبیر کے بعد کیا کرے گا؟ شہادتین پڑھے گا، صحیح گواہی دے گا شہادتین کی.
اور دوسری تکبیر کے بعد وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ عَقِبَ الثَّانِيَّةِ، اور صلوات پڑھے گا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر دوسری تکبیر کے بعد وَيُسْتَحَبُّ أَن يُضِيفَ إِلَيْهَا الصَّلَاةَ عَلَى بَاقِي الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور مستحب ہے کہ اضافہ کر لے صلوات میں باقی انبیاء علیہ السلام کا، یعنی باقی انبیاء علیہ السلام کا بھی صلوات پڑھنا مستحب ہے۔ وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور دعا کرے تیسری تکبیر کے بعد تمام مومن و مومنات کے لیے بِأَيِّ دُعَاءٍ اتفاق، کوئی بھی دعا جو دعا پڑھ سکتا ہو، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ الْمَنْقُولُ أَفْضَلَ، اگرچہ منقول جو ہے وہ افضل ہے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الی آخرہ، بالے آخر تک۔ ان کان المنقول افضل عقیب الثالثہ، تیسری تکبیر کے بعد۔ وَيَدْعُو لِلْمَيِّتِ الْمُكَلَّفِ الْمُؤْمِنِ عَقِبَ الرَّابِعَةِ، اور چوتھی تکبیر کے بعد مکلف، مومن مکلف، صحیح، ایسی میت جو مومن ہے اور مکلف ہے، اس کے لیے چوتھی تکبیر کے بعد دعا کرے گا، صحیح۔ وَفِي الْمُسْتَضْعَفِ، اور مستضعف کے لیے، مستضعف یعنی وَهُوَ الَّذِي، مستضعف کون ہے؟ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْحَقَّ، کہ جو حق کو نہیں پہچانتا، وَلَا يُعَانِدُ فِيهِ، وہ بغض بھی نہیں رکھتا حق سے، حقانیت سے بغض بھی نہیں رکھتا، وَلَا يُوَالِي أَحَدًا بِعَيْنِهِ، اور وہ ان میں سے ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے محبت بھی نہیں کرتا، لیکن دوسروں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے، بس وہ تو ایسا ہی ہے۔ کہنے پہ دعا کرے گا، کیا؟ واہ، اس کی دعا کون سی دعا ہے اس کی؟ ہے واہ، اللہم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، یہ دعا کرے گا۔ وَيَدْعُو فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ الْمُتَوَلِّدِ لِلْمُؤْمِنِينَ لِأَبَوَيْهِ، اور دعا کرے اگر میت بچے کی ہے، ایسا بچہ کہ جو پیدا ہوا ہے مومنین سے، المتولد مؤمنین، یعنی جس کے ماں اور باپ دونوں مومن ہوں، لِأَبَوَيْهِ، اس کے ماں باپ کے دعا کرے، اللہم اجعلہ لِأَبَوَيْهِ وَلَنَا سَلَفًا وَفَرْضًا وَأَجْرًا، أَوْ مِن مُؤْمِنٍ لَهُ، یا ایک مومن سے ہے، یعنی اس کی ماں مومنہ ہے یا باپ مومن ہے، تو پھر اسی کے لیے دعا کرے جو مومن ہے، اس کے لیے جو مومن ہے۔ وَلَوْ كَانَ غَيْرُ مُؤْمِنٍ دَاعِي بِمَا أَحَبَّ، اور یہ بچہ ایسے مرد اور عورت سے ہے جو دونوں ہی غیر مومن ہیں، صحیح، غیر مومن ہیں، دونوں ہی غیر مومن ہیں، مومنین یہ دونوں ہی غیر مومن ہیں، تو اس کے بعد دعا کرے جو چاہے دعا کرے۔ بس ظاہر حینئذ عدم وجوب ہی اسلام، اور ظاہر یہی ہے کہ یہ اس کے لیے دعا واجب نہیں ہے، یعنی دعا یہاں پر واجب نہیں ہے اسلام۔ اب کہہ رہے ہیں طفل سے مراد کیا ہے، کون ہے؟ والمراد بالطفل غیر البالغ، اور طفل سے مراد وہ بچہ ہے کہ جو بالغ نہیں ہے۔ وَإِن وَجَبَتِ السلام علیکم الصَّلَاةُ ورحمۃ عَلَيْهِ، اللہ۔ اگرچہ اس پر نماز، اگرچہ اس کی السلام نماز علیکم واجب جناب۔ ہے، یعنی اس کی نماز پڑھی جائے گی، یعنی 6 سال کے بعد نماز میت واجب ہو جاتی ہے، یعنی 6 سال کے بچے کی نماز میت واجب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر نماز میت پڑھنا واجب ہے۔ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں،
وہ اس کی نماز میت پڑھیں اگر وہ مر جائے. صحیح. وَإِنْ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، اگرچہ اس کی السلام نماز میت علیکم ورحمۃ اللہ. واجب ہے. السلام علیکم جناب. نکتفی الازم مقدار، باقی سیجی فی الدرس الجائی انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.